اللہ یہ نا کہ چوکیر تو ہلا ہے بند کر چو اسپیکر بند کرا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا وقال تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگوں اور بھائیوں، ماہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو جامع القرآن داماد رسول ہم زلف علی حیا اور سخا کی پہچان خلیفہ ثالث سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہوئی۔ ویسے تو اسلام کی تاریخ مجاہدین اسلام صحابہ اکرام کی شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔
لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت جیسی شہادت تاریخ اسلام کے اندر نہیں ملتی. خلیفہ وقت ہیں لیکن اس کے باوجود 40 دن تک پانی بند کر کے اس شخصیت کا پانی جس نے مدینہ والوں کو کنواں خرید کر پانی کی سہولت میسر کی. مدینہ منورہ میں ایک یہودی کا کنواں تھا جو مسلمانوں کو پانی بیچتا تھا اور مہنگے داموں بیچتا تھا، اور پانی کی زندگی میں، انسانی زندگی میں کتنی اہمیت ہے آپ بخوبی جانتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کو دے گا میں اس کی ضمانت جنت کی دیتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پانی کا کنواں خریدا اور اہل مدینہ کے لیے وقف کر دیا. لیکن مظلومیت دیکھیے کہ جس نے اہل مدینہ کے لیے پانی کا مفت بندوبست کیا، اس کی خلافت میں اس پر 40 دن تک پانی بند کر کے مظلومانہ انداز میں شہید کیا گیا. اور اتفاق کی بات ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمان عظمت قرآن سے متعلق مختلف انداز میں اپنے احساسات اور جذبات اور قرآن سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. کئی شہروں میں مسلمانوں نے اپنا کاروبار بند کر کے قرآن پاک سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے، کہیں ریلیاں نکالی ہیں. قرآن اور عثمان ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق. حضرت عثمان جامع القرآن کے لقب کے ساتھ مشہور ہوئے کہ آپ نے پورے قرآن کو جمع کر کے ایک مصحف مرتب کیا، کتابی شکل دی. پہلے تو کوئی آیت کسی پتھر پہ لکھی ہوئی ہے، کوئی ہڈی پہ لکھی ہوئی ہے، کوئی چمڑے پر لکھی ہوئی ہے. حضرت عثمان نے وہ سارا جمع کر کے سب سے پہلے جو مصحف قرآن پاک کا بنا وہ مصحف عثمانی تھا. اس لیے حضرت عثمان کو جامع القرآن بھی کہتے ہیں. اور جب حضور علیہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. اور آج بھی ترکیہ کے استنبول کے عجائب خانے میں وہ قرآن پاک محفوظ ہے جس کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان پر حملہ کیا گیا اور آپ کا خون قرآن پر جا کر گرا. کسی کی موت اور شہادت کی گواہی مسجد دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، خندق کا میدان دے گا، تبوک اور حنین کے میدان دیں گے. حضرت عثمان کی شان دیکھیے
کہ آپ کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ ایک صاحبزادی کا نکاح ہوا، پھر ان کا انتقال ہوا، تو حضور علیہ السلام نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت عثمان کو نکاح میں دی۔ پھر جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، حضرت عثمان سے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو بھی میں ان کا نکاح تجھ سے کرتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، اپنی ازار مبارک یوں اوپر کر کے، کون یہ پنڈلیاں یہ نظر آ رہی تھیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ پنڈلیاں، ہاں پنڈلیاں نظر آ رہی تھی کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر آئے، ایسے ہی بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے، ایسے ہی بیٹھے رہے، حضرت عثمان آئے تو یکدم یوں سیدھی کر کے اور یوں کر کے بیٹھے۔ پوچھنے والے نے کہا کہ حضرت ابو بکر آئے تب بھی ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، عمر آئے پھر بھی ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، عثمان کے آنے پر یوں آپ کیوں کر کے بیٹھے؟ فرمایا کہ جس سے اللہ حیا کرتا ہے اس سے میں محمد حیا کیوں نہ کروں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا، مرتبہ تھا۔ حیا اور سخا، ان 2 چیزوں میں حضرت عثمان کا کوئی مقابل نہیں تھا۔ یہ سخا میں بھی حیا میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے تھے۔ یہی وجہ ہے عبداللہ ابن سبا، یہ یہودی تھا، منافق، اس نے حضرت عثمان کے خلاف تحریک چلائی۔ پہلے تحریک یہ چلائی کہ عثمان نے جتنے بھی گورنر رکھے ہیں وہ سارے ظالم ہیں، وہ سارے ظالم۔ حضرت عثمان نے حج کے موسم میں تمام گورنرز کو بلا لیا، اور حج کے موسم میں تمام خطے سے جو حجاج آئے ہوئے تھے ان کے سامنے کھڑا کر کے کہہ دیا کہ بھائی میرے کسی گورنر کا ظلم ہے تو بنا کھٹ کے بتاؤ۔ کسی نے نہیں بتایا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس عمل سے عبداللہ ابن سبا، یہ صحابہ کی دشمنی یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن، آج بھی جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں نا، وہ عبداللہ ابن سبا کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ نسبی طور پر نسل نہ ہو لیکن روحانی انہی کی اولاد ہیں وہ لوگ، جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ٹھیک ہے نا جی، حضرت عائشہ اور صحابہ اکرام کو سب و شتم کرتے ہیں، وہ عبداللہ ابن سبا کی روحانی اولاد ہیں۔ یہ حربہ اس کا کامیاب نہیں ہوا۔ پھر اس نے ایک اور سوچا چھوڑا کہ کوفہ، بصرہ اور مصر کے گورنر جو ہیں ان سے متعلق کچھ شکایات
حضرت عثمان نے ان کی شکایات بھی دور کر دیں اور ان کو روانہ کر دیا بلوائیوں کو. راستے سے جا کر پھر سارے کے تینوں بلوائی گروپ جو ہیں 3000 افراد پر مشتمل تھے، کوفہ سے، بصرہ سے، مصر سے، وہ واپس آ گئے اور ایک ایک خط لے کر آ گئے. حضرت عثمان کے جعلی دستخط کے ساتھ کہ حضرت عثمان نے، امیر المومنین نے ہمیں اپنے صوبوں میں واپس بھیجا ہے اور یہ خط ہم نے پکڑے ہیں ان کے گورنروں سے. حضرت عثمان نے کہا ہے کہ یہ جتنے افراد آئے ہیں یہ جیسے وہاں پہنچے ان کو قتل کر دو. اس لیے حضرت عثمان نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. حضرت عثمان نے انہیں کہا کہ میں نے کسی قسم کا کوئی خط نہیں لکھا اور میں ایسا عمل نہیں کر سکتا، لیکن وہ بلوائی ابن سبا کی اولاد روحانی وہ نہیں مانے. پھر 40 دن تک حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ رکھا گیا. حضرت علی اور دیگر صحابہ حضرت عثمان سے کہتے رہے کہ آپ صرف اشارہ کریں، ہم اسلامی فوج کے ذریعے ان کے ساتھ لڑیں گے اور ان کو بھگا دیں گے. یہ 3000 کوئی بڑی تعداد نہیں ہے. لیکن حضرت عثمان کو حضور علیہ السلام نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ عثمان ایک وقت آئے گا کہ تجھ سے خلافت چھینی جائے گی، لیکن تم نے خلافت کو چھوڑنا نہیں ہے. ان کا مطالبہ تھا نا بلوائیوں کا، خلافت چھوڑ دو، دوسرا خلیفہ بنا. حضرت عثمان خلافت نہیں چھوڑ رہے اور ان کے ساتھ لڑائی اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ فرمایا کہ میرے لیے یہ ناقابل قبول ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک جس زمین پر ہے مدینہ منورہ، وہاں پر مسلمان آپس میں لڑیں اور ان کا خون گرے. میں اس کی اجازت نہیں دوں گا. حضرت علی نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن اور حسین کو حضرت عثمان کا پہرے دار بنایا گیا. بہرحال حضرت عثمان شہید ہوئے اور بڑے مظلومانہ انداز میں شہید ہوئے. امت مسلمہ کی تاریخ کے یہ تیسرے خلیفہ تھے. سخا میں، حیا میں ان کی مثال نہیں ملتی. بہت بڑے تاجر تھے، اللہ نے جتنا نوازا تھا اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل تھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام عمرے کے ارادے سے تشریف لائے، حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا. آپ نے اس پنکھے کو تھوڑا اندر کر دے، سامنے ساتھیوں کو نظر آ جائے. ٹھیک. حضرت عثمان کو حضور علیہ السلام نے اپنا قاصد بنا کر مکہ مکرمہ کے سرداران قریش سے بات چیت کرنے کے لیے بھیجا. حضرت عثمان کا بہت مقام تھا مکہ میں. وہاں جیسے پہنچے تو سرداران قریش نے حضرت عثمان کا استقبال کیا، انہیں گھر لے گئے، ان کی خدمت کی، پھر انہیں آفر کی کہ آپ چلو، آپ آئے ہو، ہمارے لیے قابل احترام ہو،
کعبے کا طواف کرو، صفا مروہ کی سعی کرو، عمرہ کرو۔ اچھا، وہاں حضور علیہ السلام کے پاس صحابہ اکرام آپس میں یہ چیمو گوئیاں کر رہے تھے کہ یار عثمان کے مزے ہو گئے، ہمیں یہاں روک دیا، عثمان مکہ چلا گیا ہے، وہ تو کعبے کے طواف کرے گا، وہ تو زمزم پیے گا، عمرہ کرے گا، اس کے تو مزے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام تک یہ جب بات پہنچی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا دل نہیں کہتا کہ عثمان میرے بغیر طواف کر سکے گا۔ یہ اعتماد تھا اپنے غلام پر، اپنے صحابی پر، پیغمبر کا۔ فرمایا کہ میرا دل نہیں مانتا کہ عثمان میرے بغیر کعبے کا طواف کرے۔ یہاں مرشد اپنے مرید پہ یہ اعتماد کر رہا ہے، اور وہاں مرید کو آفر ہو رہی ہے کہ آپ آئیں، آپ کے ساتھ لڑائی نہیں، کعبے کا طواف کریں۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میرے آقا کو تم وہاں روک لو اور مجھے کہو گے کہ تو طواف کر اور میں طواف کر لوں گا؟ حضور علیہ السلام کی معیت کے بغیر مجھے کعبے کا طواف قبول نہیں ہے۔ کافروں نے جب دیکھا کہ یار دیکھو تو صحیح اکڑ، ایک تو ہم آفر کر رہے ہیں اور دوسرا سامنے سے نخرے دکھائے جا رہے ہیں، انہوں نے وہاں افواہ پھیلا دی کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا۔ کہاں افواہ پھیلائی؟ حدیبیہ کے مقام پر، جہاں حضور علیہ السلام رکے ہوئے تھے، قتل کر دیا گیا۔ 1400 کا لشکر تھا، 1400 کا 1400 تو آدمی ہمارے پاس ویسے ہی کھانے پر آ جاتے ہیں شادی میں، ہے نا؟ اتنی تو عام آج کل کے غریب بندے کی بھی اتنی شادی ہو جاتی ہے۔ 1400 صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھ پر موت کی کون کون بیعت کرتا ہے؟ مطلب یا تو ہم شہید ہو جائیں گے یا عثمان کے خون کا بدلہ لے کر لوٹیں گے۔ پھر اپنا ایک ہاتھ یوں رکھا، اپنے دوسرے ہاتھ سے کے لیے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ کتنی خوش نصیبی ہے، نبی اپنے ہاتھ کو کس کا ہاتھ کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور میں اپنے ہاتھ پر عثمان کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ آؤ میرے ہاتھ پہ موت کی بیعت کرو۔ اب یا لڑ کر جیتیں گے یا مر جائیں گے، زندہ واپس ہم نہیں آئیں گے۔ جب 1400 نے موت پر بیعت کر لی، کافروں تک بات پہنچی، جناب وہ تو مرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب موت پر بیعت کا مطلب ہے فدائی حملہ کرتے ہیں نا مجاہدین، اپنے ساتھ بم باندھ کر اسرائیل کے سرکاری مقامات پر جا کر خود کو پھاڑ دیتے ہیں۔ اب اس کو کون روکے؟ اگلا آیا ہی مرنے کے لیے۔ پوری دنیا کفر اس نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہر راستہ ہم روک سکتے ہیں، لیکن یہ جو مجاہدین فدائی حملہ کرتے ہیں نا، اس کا توڑ ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ اگلا بندہ آیا ہی کیا ہے؟ مرنے کے لیے۔ میں نے بچنے کا راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے، تو دو چار تو تمہارے بھی لے کر مروں گا۔ صحابہ نے بیعت کر لی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر
کہ یا عثمان کا بدلہ لے کر آئیں گے یا جان دے کر آئیں گے۔ حضرت عثمان کی یہ بیعت جب کافروں تک پہنچی تو ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ کیوں؟ بدر میں مار کھا چکے تھے، احد میں مار کھا چکے تھے، خندق میں مار کھا چکے تھے۔ ان کے حوصلے پست ہو گئے کہ بھائی یہ تو اب مرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان کو واپس بھیجا، پھر اپنا قاصد بھیجا، صلح حدیبیہ ہوئی۔ قصہ مختصر یہ کہ اس کہانی میں جو آپ کو میں نے بتائی، دو چیزیں قابل غور ہیں۔ ایک حضرت عثمان کا اعزاز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دے دیا۔ دوسرا، حضرت عثمان کا عشق رسول۔ ہم اس طرف نہیں جاتے زیادہ، یہ ہم نے بریلویوں کے لیے چھوڑا ہوا ہے۔ جب عاشق رسول بریلوی کام کریں گے، ہر مسلمان کا کام ہے عشق رسول، اور عشق رسول کے بغیر ایمان قبول مکمل نہیں، قبول ہی نہیں۔ مکمل تو یہ ہوتا ہے نا کہ یار ایک مکان بن گیا، کھڑکی رہتی ہے، ابھی مکمل نہیں ہوا۔ عشق رسول نہیں تو ایمان کی عمارت ہی نہیں۔ دوسرا، پچھلی صفوں میں بیٹھ جائیں بھائی، یہ صف خالی چھوڑ دیں، پچھلی صفوں میں بیٹھ، پچھلی صف میں بیٹھ جائیں ساتھی۔ دوسرا، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے عاشق پر اعتماد دیکھیے۔ صحابہ کہنے لگے یار عثمان کے تو وارے نیارے ہو گئے، اب تو وہ کعبے کے طواف کر رہا ہوگا۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ میرا دل نہیں مانتا کہ عثمان میرے بغیر طواف کرے۔ ادھر محبوب اپنے محب کے لیے یہ کہہ رہا ہے، اور ادھر عاشق ان کو کیا جواب دے رہا ہے؟ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میرے آقا کو وہاں روک دو اور میں کعبے کا طواف کروں؟ آقا کے بغیر کعبے کا طواف مجھے قبول ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کعبے کا طواف عبادت ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ عبادت ہے، لیکن صحابہ کو پیغمبر کی ذات کے بغیر عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہے۔ کیا ہماری نمازیں عشق رسول سے لبریز ہیں؟ کیا ہمارے روزے، کیا ہماری زکوٰۃ، کیا ہمارا جہاد، کیا ہماری تبلیغ، کیا ہماری تجارت، کیا ہماری سیاست، کیا ہماری زراعت، ہمارا معیشت، معاشرت، تہذیب، تمدن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات عالی بابرکات کے ساتھ منسلک ہے؟ اگر ہے تو ہم عاشق رسول کہلانے کے قابل ہیں۔ اگر سیاست بھی ہماری اپنی، معاشرت بھی ہماری اپنی، معیشت بھی ہماری اپنی، تجارت بھی ہماری اپنی، کاروبار بھی ہمارا اپنا، اور وہاں کہیں پر بھی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جھلک بھی نظر نہیں آ رہی ہے، تو ہم سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے۔ صرف کہہ دینے سے کہ میں عاشق رسولوں کوئی عاشق نہیں بن جاتا، صرف کہہ دینے سے کہ میں غلام محمد ہوں غلام نہیں بن جاتا۔ اپنی زندگیوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کی خوشبو پیدا کرو، اپنی نمازوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نمازوں کی رمق پیدا کرو۔ کفر کی یہ طاقت کہ وہ تمہارے قرآن کو جلائے،
اس کی یہ جرت کہ وہ آسمانی کتاب کو جلائے؟ مسلمانوں، مجھے کفر سے گلہ نہیں، مجھے اپنی قوم سے گلہ ہے۔ ہم نے کب قرآن کو عزت دی ہے؟ ہماری الماریوں میں قرآن پر گرد جم گیا ہے۔ ہمارے تو گھروں میں رکھے ہوئے الماری میں قرآن 6 مہینے گزر گئے، ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ کس بات کا غصہ کر رہے ہو کہ سویڈن میں قرآن جلا دیا؟ جلانے سے زیادہ ظلم تو تم نے کر دیا ہے۔ میں روؤں تو کس کے سامنے؟ میں شکایت کروں تو کس سے؟ اگر ان مصاحف کی کو خدا زبان دے دے تو کبھی ان کی الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن کی سسکیاں بھی تو سن کر دیکھو۔ ہمیں قرآن کب یاد آتا ہے؟ جب ہماری بیٹی رخصت ہو رہی ہو تو قرآن کو اس کے سر پر سایہ کر کے گھر سے باہر رخصت کرتے ہیں۔ بھلے بیٹی کی زندگی میں قرآن نہ ہو لیکن سر پر قرآن کا سایہ۔ کچھ نہیں ہوگا اس سائے سے، یہ منافقت ہے۔ یا قرآن ہمیں کب یاد آتا ہے؟ جب ہمارے جھگڑے ہوں، نزاع ہوں، ایک دوسرے پر قتل اور چوری کے الزامات ہوں، تب ہمیں قرآن قسم اٹھانے کے لیے یاد آتا ہے۔ اس کے علاوہ بتاؤ کہ یاد آتا ہے؟ میں نہیں پوچھتا آپ سے، میں نہیں پوچھتا آپ سے کہ آپ بیٹھے ہوئے لوگ روزانہ کتنا قرآن پڑھتے ہو۔ میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھو کہ قرآن کو کھولے ہوئے دن کتنے ہوئے ہیں، قرآن کو دیکھے ہوئے دن کتنے ہوئے ہیں۔ ارے یہ تو وہ نعمت ہے خدا کی۔ دنیا میں 3 نعمتیں ہیں جن کو دیکھنے پر بھی اللہ ثواب دیتا ہے، دیکھنے پر بھی ثواب دیتا ہے۔ ایک والدین، امی ابو، ان کو دیکھو محبت کی نظر سے، حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ کتنا سستا ہو گیا حج عمرہ۔ اور یہ نہیں کہا نبی نے کہ روزانہ صرف 1 دفعہ دیکھنا، نہیں، 1000 دفعہ دیکھو، 1000 دفعہ کا ثواب ملے گا۔ اور دوسرا کعبۃ اللہ، فرمائے کہ کعبے کا طواف کرتے 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 تھک گئے ہو، صحن حرم میں کہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاؤ اور کعبے پر نظریں جما لو، ان نظر جمانے کے لمحات پر بھی ثواب ملے گا۔ تیسرا فرمایا کتاب اللہ، قرآن، کلام اللہ۔ نہیں پڑھنا آتا، نہیں پڑھنا آتا، صرف دیکھ لے، کھول کے دیکھ لے۔ وہ ایک بزرگ نے کتاب لکھی ہے اعجاز قرآنی کے نام سے، انڈیا کے کوئی عالم دین ہیں، انہوں نے کسی علاقے کا واقعہ لکھا کہ ایک پولیس والا تھا۔ اب پولیس والے بھی سارے خراب نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا جی، ان میں بھی بڑے فرشتے قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ پولیس والا گزر رہا تھا تو رستے پر ایک میت رکھ کر ایک بستی والے بیٹھے ہوئے، بھائی یہ فوتگی ہو گئی ہے، اس کو ہمیں کچھ بھی جنازہ بنازہ پڑھنا نہیں آتا، نہلانا نہیں آتا، کفن دینا نہیں آتا، آپ پڑھے لکھے بندے ہو، اس کو غسل بھی دے دو، کفن بھی دے دو، جنازہ پڑھا کر ہمارے ساتھ اس کی تدفین کرا دو۔ وہ بیچارہ ڈیوٹی سے واپس جا رہا تھا، اس نے کہا چلو نیکی کا کام ہے۔ اس نے اس کو غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھایا، قبر میں اتارا، خود دعا کر کے چل دیا۔ گھر پہنچا تو دیکھا کہ جیب میں کاغذات نہیں ہیں سرکاری۔ یہ من گھڑت کہانی نہیں بتا رہا، اس کی جیب میں سرکاری کاغذات نہیں ہیں۔ وہ پریشان ہوا، سوچنے لگا، اسے خیال آیا کہ لازماً یہ کاغذات میرے جب میں قبر میں اترا ہوں تو وہیں گرے ہیں۔ یہ فوراً واپس اس گاؤں پہنچا، کہنے لگا بھائی خبر کھولو۔ گاؤں والے لڑ پڑے اس سے، بھائی ابھی دفن کیا، کیوں کھولیں؟ اس نے کہا بھائی دیکھو میں نے نیکی کی نیت سے تدفین کی، جنازہ پڑھایا، میری نوکری کا سوال ہے، ضروری کاغذات ہیں، وہ میں نے قبر سے نکالنے۔ تو میں کے بعد بزرگوں نے
جو ہے وہ سمجھا بجھا کر قبر کھولی. وہ پولیس والا کہتا ہے کہ جب قبر کھلی تو اس کی قبر میں میت ساری کی ساری پھولوں میں ڈھکی ہوئی تھی, پھولوں میں ڈھکی ہوئی ہے. وہ حیران ہوا کہ یا اللہ, جس بستی میں کسی کو نماز پڑھنا نہیں آتی وہاں یہ کون ولی اللہ ہے جس کی قبر پھولوں سے ڈھکی ہوئی ہے. اور اس کا بیان ہے کہ میں نے ایک پھول کی پتی یوں پکڑ کر یوں انگلی کے اس میں مسل دی اور کہا کہ کئی سال میری ان انگلیوں میں سے خوشبو نہیں جا رہی تھی, ایسی خوشبو تھی ان پھولوں میں. اس نے کاغذات نکالے واپس, پھر اسے پریشانی یہ ہوئی کہ یہ ایسا اللہ کا نیک بندہ کون ہے. لوگوں سے پوچھا بھائی یہ اللہ کا کون ولی ہے؟ تو وہ لوگ ہنسنے لگے, بھائی کیسا ولی ہے؟ تو بکریوں کا چرواہا تھا. میں نماز پڑھتا تھا؟ نہیں جی نماز نہیں پڑھتا تھا. بھائی کبھی روزہ؟ بولا کب ہم نے کبھی روزہ رکھا ہی نہیں ہے. بھائی قرآن کا ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. یار پھر کون سی نیکی ہے اس کی؟ کس نیکی میں یہ اتنی اس کو قبر میں خوشبوئیں مل رہی ہیں؟ لے دے کر اس نے مرحوم کی بیوہ تک پہنچ گیا. اسے کہا کہ بہن آپ بتائیں کوئی تو نیکی ہے اس کی؟ اس نے کہا بھائی جان کچھ بھی کیا نیکی کرے گا, صبح اٹھتا تھا بکریاں چرانے چلا جاتا تھا, شام کو واپس آتا تھا, کھانا کھایا سو گیا. پھر بھی بتاؤ صبح اٹھتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا صبح اٹھ کر ہاتھ منہ دھوتا تھا, وہ ایک کتاب رکھی ہوئی ہے سامنے, وہ ایک کتاب رکھی ہوئی ہے سامنے. اس نے جھٹ سے وہ کتاب جو دیکھی تو وہ قرآن تھا. اس نے کہا وہ روزانہ پہلے ورق سے شروع کرتا تھا, ایک سطر پر انگلی رکھتا تھا اور روتا تھا, کہتا تھا یا اللہ میری بستی میں کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں ہے, میرے بڑوں نے مجھے پڑھایا نہیں ہے, لیکن یا اللہ اس سطر میں جو تو نے کہا ہے نا وہ سچ ہے, میرا ایمان ہے. اس سطر میں بھی جو تو نے کہا وہ سچ ہے, ایمان ہے. اس سطر میں بھی جو تو نے کہا وہ سچ ہے, ایمان ہے. اس سطر میں بھی جو تو نے کہا وہ سچ ہے, ایمان ہے. بس یہ ایک ایک سطر پر انگلی پھیر کر یہ جملہ کہتا تھا اور پھر اس کو چوم کر رکھ دیتا تھا. پڑھا ہوا نہیں تھا, نمازی نہیں تھا, حاجی روزے دار نہیں تھا, لیکن قرآن کی محبت نے اسے کہاں پہنچا دیا. اس لیے میرے بھائیوں, حضور علیہ السلام بھی ہماری شفاعت کریں گے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ان کی شفاعت ہمیں کامیاب کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے محبوب سے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے محبوب لازماً لازماً لازماً, تین تحقیق ہیں قرآن میں, واو تاکید کا, لام تاکید کا, سوف تاکید کا. فرمایا تاکید 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 و لا سوف, یہ تین تاکیدیں بیان کر کے اللہ نے فرمایا یعطیک, تجھے تیرا رب عطا کرے گا. کیوں عطا کرے گا؟ فترضا, تجھے راضی کرنے کے لیے. کسے راضی کرنے کے لیے؟ بولتے نہیں سب. کس کو راضی کرنے کے لیے؟ نبی پاک کو راضی کرنے کے لیے. کون راضی کرے گا؟ اللہ راضی کرے گا. جس اللہ کو ساری کائنات راضی کرنے کے چکر میں پھر رہی ہے وہ اللہ اپنے محبوب کو راضی کرے گا. اور جانتے ہو جب اللہ نے یہ کہا کہ میں تجھے راضی کروں گا, تجھے دوں گا, تو راضی ہو جائے گا, تب 3 دفعہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذن لا ارضا, اذن لا ارضا, اذن لا ارضا. تو پیارے رب پھر سن لے, میں تب تک راضی نہیں ہوں گا, میں تب تک راضی نہیں ہوں گا, میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا. خدا نے اپنا فیصلہ سنا دیا, نبی نے اپنا فیصلہ بتا دیا. مطلب یہ ہوا کہ ہم میں سے کوئی بھی جہنم میں آقا رہنے نہیں دیں گے. ایک تو سرکار کی شفاعت ہوگی, دوسرا 2 اور سفارشی ہیں. فرمایا 2 سفارشی اللہ سے جھگڑا کریں گے
اللہ سے جھگڑا، اللہ سے جھگڑا. ہاں، الصیام والقرآن، روزہ اور قرآن. اللہ سے جھگڑا کر کے روزے دار کو روزہ چھڑائے گا، قرآن پڑھنے والے کو قرآن چھڑائے گا. آج یوم تقدس قرآن حکومتی سطح پر منایا جا، حالانکہ یہ کام حکومت کے کرنے کا یوم تک تمہارا کام ہے سویڈن کے سفیر کو دھکے دے کر نکالنا. اور مجھے پتا ہے پاکستان کے کسی حکمران میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ ان دہشت گردوں کو یہاں سے نکال سکیں. تو مجبوراً اس پاکستانی قوم کو بھی تو منہ دینا ہے نا، اس لیے اعلان کر دیا کہ یوم تقدس قرآن مناؤ. قرآن مقدس تھا، مقدس ہے، اور قیامت کی صبح تک مقدس رہے گا. قرآن کو مٹانے والے مٹ گئے، قرآن آج بھی ہے. قیامت کی صبح تک قرآن کی شمع کی روشنی سے انسانیت ترقی پاتی رہے گی. بھونکنے والے کتے بھونک بھونک کر مر جائیں گے، میرے رب کے کلام کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. سنتیں پڑھ لیجیے.